بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پارٹ 2 ہے جس میں بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے اگر آپ کا سینئر جو ہے وہ اچھا نہیں ملا، آپ کا مینیجر یا باس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق آپ کا اچھا نہیں ہے، آپ کام کے اندر جو ہے فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں، تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ اس کی پہلی سیریز بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے، لیکن یہ جو پارٹ ہے اس میں بیسیکلی پچھلے پارٹ میں نے کور کیا تھا کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکل جو ہیں ان کو آپ نے کیسے آپ نے اپنا ریلیشن شپ جو ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں تھیں وہ آپ میری پہلی سیریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری سیریز ہے پارٹ 2 ہے، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی جو سوچ ہے اس کو آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو آپ کے سینئر کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ کیسے آپ کی سوچ کی وجہ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو لیکن مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ اچھا، یہ ویڈیو جو ہے آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے، اس کے بعد ہی آپ جو ہے کوئی ڈیسیجن کر سکیں گے۔ سوچ کو بہتر کرنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اپنے باس کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ آپ کا جو سینئر ہے وہ غلیظ قسم کا بھی ہو سکتا ہے، بری عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ اس کی غلاظت کو اور اس کی بری عادتوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ ریلیشن شپ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے۔ تو توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اس کے ساتھ جو تعلق ہے، جو کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، ان کو آپ نے بہتر کرنا ہے، اور اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں، کہیں پہ کوئی چیزیں لیک کر رہی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کو آپ نے جو ہے ٹیکل کرنا ہے اور ان کو سالو کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کا سینئر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے، آپ کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ، اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے یہ ایکشن لینے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ مینز کہ آپ نے بلیم کرنے سے پہلے، اپنے سینئر کو بلیم کرنے سے پہلے، کسی بات پہ بھی آپ بلیم کر سکتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے بلیم کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کی جو فرائض تھے، وہ آپ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کمیونیکیشن صحیح کر رہے ہیں، آپ جو ہے ٹاسکس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ان ٹائم آپ جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کا سینئر جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے باوجود بھی آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی کم از کم جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اور آپ کو ان ایریاز کو کور کر کے رکھنا چاہیے کہ میری جو ہے پریزنٹیشن بھی ٹھیک ہو، میرا جو ہے ٹاسک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ان ٹائم ہو، اور میرے جو ٹاسک ہے اس کے اندر جو چیزیں مجھے دی گئی تھیں، اسائن چیزیں تھیں، وہ سارے کام میں نے کر لی ہیں، اور میں لیٹ نہیں ہوں، میں کمیونیکیشن بھی ٹائم پہ کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ ان ٹائم کور کر کے رکھیں، اور ان چیزوں کو ڈاکومنٹڈ کر کے رکھیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کا جو سینئر ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ، تو اس کا کوئی بھی کچھ بھی حل نہیں ہے، اور لیکن آپ کم از کم آپ کی اپنی گراؤنڈنگ جو ہے وہ کلیئر ہو، کیونکہ کل کو اگر کوئی بات آپ پہ آتی ہے تو آپ کو کم از کم آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، میں نے یہ سارے کام جو ہے وہ کیے ہوئے تھے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بندہ مجھے بلیم کر رہا ہے۔ اور ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ٹاسک یا جاب جو ہے یہی زندگی نہیں ہے، یہیں پہ جو ہے قیامت نہیں آ جائے گی، یہیں پہ یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ٹاسک، جابس اور کام کے علاوہ بھی جو ہے آپ کی لائف ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے اچھا احساس ہونا چاہیے، ایک اچھی جو ہے ایک آپ کی اچھی سوچ ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، اور یہ جو مزاح ہے یہ بیسیکلی ایتھکس کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا سینئر ہے تو آپ نے کبھی کبھی خوشگوار موڈ میں کوئی ہنسنے کی بات بھی کرنی چاہیے، اور کبھی کبھی ہنس بھی پڑنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ بھی 12 بجائے رکھیں اور آپ کا جو سینئر ہے اس کے تو 12 بج ہی رہے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہوتا رہے گا، چاہے جو ہے آپ کا سینئر جو ہے وہ اس سے خوش ہو نہ ہو،
لیکن آپ نے اپنا جو ہے موڈ جو ہے وہ اپنا خوشگوار رکھنا ہے. اور یہ جو مزاح ہے یہ بیسیکلی آپ کی ٹینشن جو ہے، آپ کی جو فرسٹریشن ہے اس کو بھی ریلیز کرے گا، اور آپ انشاءاللہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے، ورکنگ انوائرمنٹ ہے، اس میں بہتری آئے گی. ٹپ نمبر 4 ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے، آپ نے پروفیشنلزم کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اچھا، یہ پروفیشنلزم کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ ٹائم پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے سست ہیں، آپ روزانہ لیٹ جاتے ہیں، آپ ٹائم پہ کام نہیں کر کے دیتے، آپ بات توجہ سے نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا، روزانہ یہی جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. تو اور گانا قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کی ایج جو ہے وہ 30 ایئرس کی ہوگی ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ آپ کی سوچ جو ہے وہ 15-16 سال والے بچے کی طرح ہے. تو یہ جو چائلڈش قسم کی اپروچ ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ بھی ہے. یس، آپ کام کرنے جا رہے ہیں کم از کم، اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ویل پریسڈ ہوں، ویل ڈریسڈ ہوں. آپ چاہے شلوار قمیض پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ یا جو بھی ڈریس پہنتے ہیں آپ، تو وہ آپ کا جو ہے پروفیشنلزم وہاں سے پتہ چلنا چاہیے. اور آپ کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ جو ہے سیریس ہیں، آپ جو ہے آپ اس جاب کے لیے آئے ہیں، اور آپ یہ کام جو ہے پروفیشنل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی آپ کا جو سینئر ہے، اگر وہ اریٹیٹیو نہیں ہے تو وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا تعلق آپ کے ساتھ جو ہے وہ بگڑ جائے گا. اور وہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کا کام چاہے اچھا بھی ہوگا، پھر بھی وہ جو سینئر ہے وہ آپ کو بلیم کرے گا، اور وہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا، اور وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ پروفیشنلزم کو سامنے رکھتے ہیں اور اس انوائرمنٹ کو پروفیشنل طریقے سے لے کر چلتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ پازیٹیو ہیں. اور اگر آپ کا باس جو ہے وہ اریٹیٹو بھی ہے، کمینہ قسم کا بھی اگر باس ہے، تو وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ریگارڈ کرے گا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کو مزید جو ہے بہتر کریں گی، اور اس میں بہتری آئے گی، اور اچھی چیز ہے، آپ کے لیے پازیٹیو چیز ہے. تو اس سے آپ کا تعلق جو ہے باس کے ساتھ یا سینئر کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے. تلخ کلامی نہیں ہوتی، بیسیکلی جو ہے آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور جھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں. اور کیونکہ آپ سینئر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ بولیں گے تو وہ چیز اور زیادہ جو ہے وہ بھڑکے گی. تو آگ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے آگ کا پانی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے. اور برداشت کرنے کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ باتیں سنائی جا رہا ہے، آپ کی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سنائی جا رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اور اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیں، اور اس کو آپ کریج سمجھیں، یا اس کے منہ پہ مکہ ایک رسید کر دیں. تو یہ جو ہے نا، یہ شارٹ ٹرم میں تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کر کے بڑا اچھا کام کیا، لیکن لانگ رن میں یہ بہت بری اس کی جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے. اور اگر آپ برداشت کرتے ہیں، یس، صبر کر لیتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے لانگ ٹرم میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو رسپیکٹ ہے آپ کے سینئر کی نظر میں، وہ بہت ہی اوپر چلی جائے گی، اور بہت اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا. ایون آپ کے جو کو ورکرز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور ان کا جو تعلق ہے ان کا بھی آپ کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا. اور آپ کا جو سینئر ہے آئندہ اس کو بھی اس کا ضمیر جو ہے ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اپنے اس ورکر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اس کو بری بھلی باتیں جو ہیں برا بھلا کہا ہے میں نے اس کو، اور بری باتیں اس کے ساتھ کی ہیں. مجھے وہ بندہ اس کا ڈیزرو نہیں کر رہا تھا اس طریقے سے اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے میرا بہت برا ہے، مجھے اچھا ہونا چاہیے. تو اس کا دیکھیں لانگ ٹرم میں بہت اچھا اس کا جو ہے امپیکٹ پڑے گا، اور وہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. ٹپ نمبر 6 اور فائنل ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، ان کا آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے، نہ کہ آپ نے باس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. تو اگر یہ میں ایسے اگر آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ اگر آپ کے سینئر نے آپ کو کوئی پرابلم دی ہے لیکن اس نے ڈیفائن صحیح نہیں کی، اب یہ غلطی باس کی ہے یا آپ کے سینئر کی ہے کہ اس نے اس پرابلم کو ڈیفائن صحیح نہیں کیا، اور وہ پرابلم آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اس کا سولوشن نہیں دے سکتے.
اور جب آپ اس کا سلوشن نہیں دے سکیں گے تو یہ مزید جو ہے یہ معاملہ بگڑے گا. اب آپ غلطی جو ہے یہ آپ کی باس کی ہے، لیکن کیونکہ یہ ویکنیس ہے اس نے یہ پرابلم صحیح ڈیفائن نہیں کی، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو پرابلم کو کلیریفائی کریں، اپنے سینئر کے پاس چلے جائیں. اس کو ہینڈل کرنے سے پہلے مینز کے اس پرابلم کو ہینڈل کرنے سے پہلے، اس کو سلوشن دینے سے پہلے آپ اپنے سینئر کے پاس دوبارہ چلے جائیں اور اس کے اوپر ورک کر کے جائیں کہ یہ پرابلم جو ہے کیا یہ پرابلم اس طریقے سے ہے. تو ادر ورڈز یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو ریفائن کریں، اس کی اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کریں، ریفائن کریں اور اس کو کلیریفائی کریں. جب یہ آپ چیزیں کر لیں گے تو آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ سے خوش بھی ہوگا، آپ کو ریگارڈ بھی کرے گا آپ کا. اور آپ کا جو مسئلہ ہے نا، مین کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، تو آپ نے مسئلہ وہ حل کر لیا، تو آپ کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. آپ کی سوچ جو ہے اس سوچ کی وجہ سے بہتر ہوا ہے کہ آپ نے اپنے باس کو جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس پرابلم کو فوکس کرنا ہے اور اس کا آپ نے سلوشن دینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرسنل نہیں ہوں گی، پھر آپ کا باس جو ہے وہ آپ کا ریگارڈ کرے گا اور ایونچولی آپ کا جو ہے ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا. کچھ ٹپس تھیں، 6 ٹپس جو میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ اپنی سوچ کو جو ہے 6 طریقوں سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں، اور اپنا جو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے باس کے ساتھ اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اگلی سیریز کے لیے آپ نے اسٹے ٹیونڈ رہنا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے ضرور اپنے سرکلز میں شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے. اور اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں، کوئی کمنٹس ہیں، آپ کے کوئی کوشچنز ہیں، کوئی کیوریز ہیں، کوئی چیز آپ کو بودر کر رہی ہے، وہ ضرور آپ نے نیچے کمنٹس میں پوچھنی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ان ٹائم کا جواب دے سکوں. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.